السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منڈے کمنٹ باکس کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چند سوالات جو آپ کے ہم تک پہنچے ہیں کمنٹس کے ذریعے سے، ان سوالوں کے جوابات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے عائشہ مہجبی کا۔ یہ پوچھتی ہیں کہ جمعے کے دن سورہ جمعہ کس ٹائم پڑھنا چاہیے، پلیز اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، جمعے کے دن جو سورہ جمعہ ہے کس ٹائم اس کو پڑھنا چاہیے، کیا اس کی فضیلت ہے، اس سلسلے میں احادیث میں ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ جمعے کے دن سورہ جمعہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ البتہ اگر کوئی امام صاحب جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے تو یہ فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے کبھی کبھی کہ جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو یہ امام صاحب کے لیے فضیلت ہے۔ لیکن عوام کے لیے جمعے کے دن سورہ جمعہ کا پڑھنا آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن الگ سے اس کی کوئی فضیلت ہو، اس کا کوئی ٹائم ہو، ایسا نہیں ہے۔ جس ٹائم آپ چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ سورہ کہف کی جو جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت احادیث میں ملتی ہے، تو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے سمین اللہ، یہ پوچھتے ہیں مشکات نام کا میننگ کیا ہے؟ مشکات کہتے ہیں روشن دان، یعنی کہ وہ طاق جس پر چراغ رکھا جاتا ہے، تو روشن دان کو، چراغ دان کو جو ہے وہ مشکات کہتے ہیں۔ اچھا نام ہے۔ گلشن ریاض، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا بچہ مغرب ہونے کے بعد سے رونا اسٹارٹ کرتا ہے، پھر 11 بجے تک ویسے ہی روتا ہے، پلیز اس کا وظیفہ بتائیں۔ اس کا وظیفہ بہت آسان ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں گے تو آپ کا بچہ رونا بند کر دے گا۔ عمل یہ ہے کہ جیسے آپ کا بچہ روتا ہے اور چپ نہیں ہوتا ہے تو سورہ اخلاص سب کو یاد ہوتی ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو یہ والی جو سورت ہے عام طور سے سبھی کو یاد ہوتی ہے۔ تو اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ سورت پڑھیں، پھر دوبارہ پڑھیں، اور دوبارہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور اس طریقے سے یعنی ہر مرتبہ شروع میں آپ بسم اللہ پڑھیں اور 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں۔ شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی ہے، اس کے بعد جو آپ پڑھیں گے شروع سے تو بسم اللہ سے اسٹارٹ کرنا ہے اور ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 7 مرتبہ اس طرح سے پڑھنے کے بعد میں اس کے سیدھے کان میں آپ دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ اسی طریقے سے کرنا ہے، پھر آپ الٹے کان میں اس کے دم کر دیں۔ انشاءاللہ چند دنوں تک آپ ایسا کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ صحیح ہوتا چلا جائے گا، رونا بند کر دے گا اور اس کی دقتیں دور ہو جائیں گی اور آپ بھی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ اگلا کوشچن ہے کوئین، یہ پوچھتے ہیں کیا سورہ کہف روز پڑھ سکتے ہیں یا ہر روز فجر میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، سورہ کہف آپ چاہیں تو روزانہ تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کریم ہے، آپ روز چاہیں تو روز تلاوت کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد چاہیں تب پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب چاہے جس وقت چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی الگ سے ایک فضیلت ہے جو احادیث میں ملتی ہے، تو اس لیے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ دنوں میں بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ اگلی کمنٹ ہے نوید عالم، یہ پوچھتے ہیں ہم رات کو دودھ پیتے ہیں تو کیا صبح خالی پیٹ ہم انجیر کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ رات میں دودھ پیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب انجیر کھانے کی گنجائش نہیں ہے تو آپ صبح کے وقت میں خالی پیٹ ہو یا ناشتہ کر لیا ہو، جس وقت بھی آپ چاہیں انجیر کھا سکتے ہیں۔ انجیر کھانے کے بڑے فائدے ہیں، ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا بھی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں، بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔
انجیر ہمیشہ اپنی جو ہے کھانے میں رکھنی چاہیے، صبح میں کھائیں، شام میں کھائیں، دوپہر کو کھائیں، 3-4 پیس روزانہ اس کے کھا لیں۔ اور اس کا تجربہ میں نے خود کیا ہے، جب سے میں نے انجیر کا سیون کرنا شروع کیا ہے، جب سے میں نے انجیر کو کھانا اور اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے، تو الحمدللہ میرے پیٹ میں جو قبض وغیرہ رہتا تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور بالکل ایک دم فریش رہتا ہے پیٹ۔ تو یہ پیٹ کو بہت درست رکھتی ہے، موٹاپے کو بھی کم کرتی ہے، آواز کو بھی صاف کرتی ہے، چہرے پہ بھی رنگت آتی ہے۔ تو یعنی کہ بہت اس کے فائدے ہیں انجیر کھانے کے۔ تو انجیر آپ جیسے بھی چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں، جس ٹائم بھی چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی خاص ٹائم ٹیبل نہیں ہے، آپ جب آپ کو مناسب لگے آپ اس کو استعمال کر لیجئے۔ ویسے میں جو ہوں خالی پیٹ صبح میں استعمال کرتا ہوں انجیر بھی، اور اس کے علاوہ بھی 2-3 چیزیں اس کے ساتھ میں رہتی ہیں، تو میں صبح میں استعمال کرتا ہوں۔ آپ جس ٹائم چاہیں، آپ کو جس ٹائم اچھا لگے آپ اس ٹائم استعمال کیجئے۔ ویس عالم یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت میرے گھر میں شیطانی حرکت بہت زیادہ ہے۔ اچھا جی، کیسی حرکت ہے؟ کیا چھت گرتی ہے، زمین پھٹتی ہے، پنکھے یعنی کہ ایک طرح سے جنبش میں آ جاتے ہیں؟ کیا مطلب کیا دقت ہے آپ کو؟ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ شیطانی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں آپ کے گھر کے اندر۔ خیر، آگے لکھتے ہیں کئی عامل تو بھاگ گئے، جب زیادہ حرکتیں ہیں تو بھئی عامل کے قبضے میں کیسے آئے گی؟ تو یہ تو بھاگیں گی، کیونکہ آج کل کے عامل تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ان پہ کچھ آتا واتا ہے نہیں، لوگوں کا بیوقوف بناتے ہیں۔ سب نہیں ہوتے ایسے، اچھے عامل بھی ہیں، لیکن اکثر ایسے ہی ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا۔ جہاں بھی جاؤ لوٹ مچی ہے، بالکل یہ بھی حقیقت ہے۔ آج کل کے عامل جو ہو یعنی کہ پائے جاتے ہیں سماج میں، یہ مان کے چلیے انہوں نے ایسی لوٹ مچا رکھی ہے کہ بس پوچھو نہیں۔ کچھ عامل ہیں ایسے اچھے جو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں یا مناسب فیس لیتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہیں جو پوری کھال اتارتے ہیں۔ اس لیے ان عاملوں کے چکروں میں آپ نہ پڑیں، ان عاملوں سے بچ کے رہیں۔ اللہ نے قرآن آپ کو دیا ہے جی، بہت اچھی دعائیں ہیں، آپ ان کو یاد کریں، آپ ان کو پڑھیں، خود پڑھیں، اور جو درد سے، جو کیفیت سے آپ اپنے لیے پڑھ لیں گے وہ عامل نہیں پڑھ پائے گا۔ اور خود قرآن کریم کے اندر ہے، آخر کی جو 2 صورتیں ہیں قرآن کی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر دم کریں، کیسا بھی اثر ہو، کتنا بھی اثر ہو، کالا جادو ہو، پیلا جادو ہو، نیلا جادو ہو، کیسا بھی اثر ہو، کوئی اثر کارگر نہیں ہو سکتا اگر آپ یہ 2 صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں۔ ان عاملوں کے چکر میں آپ نہ پڑیں، دھاندلے بازیاں زیادہ ہوتی ہیں، اچھے عامل نہیں ملیں گے۔ اگر اچھا عامل آپ کو مل جاتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ایسا کیا کریں۔ خیر، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں یا حافظ سے پڑھواتے ہیں تو پریشانی اور بڑھ جاتی ہے، رہنمائی کریں۔ دیکھیے، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں اچھی بات ہے، اور حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطانی وسوسے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں یا صرف سورہ بقرہ ہی پڑھتے ہیں؟ اگر آپ صرف سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھوا رہے ہیں اور نماز کے دھورے نہیں ہیں تو پھر اس پڑھنے اور پڑھوانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کی فیملی کے اندر جو ممبران ہیں وہ نماز کے پابند ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ محنت کریں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی پر لگائیں، نماز پر لگائیں۔ اس کے بعد میں آپ سورہ بقرہ خود پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں۔ اور اس سے بھی آسان سورہ بقرہ تو بہت لمبی چوڑی صورت ہے، اگر نہیں پڑھ پاتے ہیں تو آخر کی جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ ان 2 صورتوں کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے بچوں کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اور دوسری بات، آپ وسوسوں سے باہر آئیے۔ زیادہ تر وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی اثر کم ہوتے ہیں، جناتی اثر کم ہوتے ہیں، وسوسے زیادہ ہوتی ہیں، گھبراہٹ زیادہ ہے۔ اور جب آپ عامل کے پاس جاتے ہیں
تو عامل بھی آپ کے یعنی اپنا کام بنانے کے لیے، آپ سے پیسے بٹورنے کے لیے آپ کے کانوں میں جو ہے ایسی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ آپ اس کو پیسے دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنا علاج کرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ عامل کے پاس جاؤ گے، چاہے آپ پر کچھ بھی نہ ہو، وہ یا تو آپ کو یہ کہے گا کہ آپ پر اثر ہے، یا یہ کہے گا کہ آپ کو کسی نے کروا دیا ہے، یہ کہے گا کہ شیطانی اثرات ہیں، یا فلاں، یعنی کچھ نہ کچھ وہ آپ کو ضرور بتائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں۔ قرآن کریم آپ پڑھنا جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو سیکھ لیں۔ آخر کی 2 سورتیں ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ ان عاملوں کے چکر میں آپ نہ پڑھیں۔ ہاں، جو اچھا عامل اگر آپ کو کوئی مل جاتا ہے اور مناسب فیس لیتا ہے تو آپ بالکل ان سے رابطہ کر لیں، لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھا عامل نہیں ہے اور خوب یعنی کہ فیس لیتا ہے اور بہت زیادہ پیسے لیتا ہے، اور اس نے اپنا یہ ایک طرح سے کام چلا رکھا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں، ورنہ آپ کے گھر کے اندر سے اثر کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اگر ایک چیز صحیح ہوگی تو دوسری چیز پیدا ہو جائے گی، تیسری چیز پیدا ہو جائے گی، چوتھی چیز پیدا ہو جائے گی، اور آپ مسلسل ایسے ہی اس کو اپنے پیسے دیتے رہیں گے۔ خیر، اگلی کمنٹ ہے محمد ادریس۔ یہ پوچھتے ہیں کہ جمعے کے دن قرآن کی کون کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ آپ جمعے کے دن جو بھی سورت پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، جہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں سے پڑھیں۔ قرآن کریم کو جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے وہیں سے آپ کو ثواب ملے گا، چاہے آپ سورہ یاسین پڑھیں، چاہے آپ سورہ رحمان پڑھیں، اور چاہے اس کے علاوہ کوئی سورت پڑھیں۔ البتہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کو کام آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلت آئی ہے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی، تو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا آپ معمول بنائیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جہاں سے چاہیں، جتنا چاہیں، جس ٹائم چاہیں آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگلی کمنٹ ہے نوشین بانو۔ یہ لکھتی ہیں پلیز میرے لیے دعا کریں، میرے 2 لڑکی ہیں، اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کریں۔ بالکل سچے دل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت، خوبصیرت، نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ تو یہ چند کمنٹس تھی جو ہم تک پہنچی ہیں۔ آپ کے ذہن میں بھی کسی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔